کیونکہ میزبان ہیں تو کچھ مہمان ان کی ابھی تقریریں رہتی ہیں، تو میں بہت مختصر رکھوں گا اپنی بات کو۔ ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ سب لوگ جو لیبر کے ایشو پہ اتنے عرصے بعد یہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، ٹریڈ یونین کے لیڈران موجود ہیں، وکلا لیڈران موجود ہیں، سیاسی پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بابا لطیف انصاری اور فاروق طارق صاحب اور دیگر ساتھیوں کو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ کے زیادہ گفتگو نہیں کرتے وہ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ گفتگو ہی واحد حل ہے پاکستان کے مسائل کا، چیزوں کو آگے لے جانے کا۔ یہاں پہ چودھری منظور صاحب بھی موجود ہیں جن کی سیاست دیکھ کے ہم لیفٹ کی طرف آئے، ہمیشہ انہوں نے مزدوروں کی بات کی۔ امجد صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں، کیونکہ جب یہ نیسلے والا مسئلہ ہوا تھا، ایک ورکر نے خود سوزی کی تھی اور میڈیا کے اوپر ہم نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی، لیکن ایک بھی اخبار میں، ایک بھی ٹی وی کے اوپر نیسلے کا نام تک نہیں آیا تھا، اور ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ یہ جتنے طاقتور لوگ ہیں کچھ بھی نہیں بنے گا، آپ خاموشی سے اس کیس کو ختم کر لیں۔ اس وقت امجد صاحب نے کمیٹی میں وہ ایشو اٹھایا، اور الحمدللہ چند ہفتوں کے اندر ہی اس کی فیملی کو انصاف ملا۔ ظاہر ہے وہ انسان تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم جو کمیٹی جتنا کر سکتی تھی انہوں نے کیا۔ تیسرا، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جو ہڑتال ہو رہی تھی، جب کوئی بڑا سیاسی رہنما فیصل آباد کی ہڑتال پہ نہیں گیا، کسی نے میڈیا کے اندر اس بات کو نہیں اٹھایا، تو تقریباً کوئی ہفتہ پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب فیصل آباد میں موجود تھے، ہڑتالی جو سارے مزدور ہیں ان سے انہوں نے خطاب بھی کیا، ان کا جو جوش و جذبہ تھا، جو سلمان صاحب کا بھی تھا، جو دیگر ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی جو جذبہ تھا، اسے ثابت ہوا کہ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ کوئی لیڈر آ کے ان سے بات کرے گا، اور ان کے جانے کے بعد جو تحفہ ملا ورکر لیڈروں کو وہ یہ تھا کہ بابا لطیف انصاری کا نام ڈال دیا گیا ایک لسٹ میں 14 اگست کے لیے، جس میں لوگوں کو گرفتار کرنا تھا، یعنی گرفتاری کی لسٹ میں نام آ گیا، اس لیے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد وہ چائے پینے کہیں چنیوٹ کسی ہوٹل میں گئے، تو وہاں چائے جہاں پہ پی اس کے مینیجر پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی، یعنی انہوں نے کہا کہ چلتے پھرتے ایف آئی آر ہیں، جس سے جو ملے گا اس پہ ایف ہو جائے گی، اور بابا لطیف اس کے باوجود آپ دیکھیں باز نہیں آئے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ اور مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد، فیصل آباد مزدوروں کے مطالبات پورے ہو، فیصل آباد مزدوروں کے مطالبات پورے ہو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ محنت کش جو ہے وہ جڑ جائے، اس کو ایک دوسرے کی طاقت جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے، تو اس کے اندر یہ اعتماد آ جاتا ہے کہ باقی لڑائی لڑی بھی جا سکتی ہے، جیتی بھی جا سکتی ہے۔ یہاں شیخ نثار صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، انہوں نے جدوجہد کی، کل میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد یہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح گجرانوالہ کے اندر بھی ہمارے جو مزدور رہنما ہیں انہوں نے بھی 2 ہفتے ہڑتال کی، ساتھیاں موجود ہیں، ان کو بھی کئی دھمکیاں آئیں، بہت رانا افضل صاحب جو ہیں ان کی وہ قیادت کر رہے ہیں، ادھر موجود ہیں، ان کو بھی بہت دھمکیاں آئیں، یہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ان کے بھی تمام مطالبات مان لیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جد و جہد ہو تو بات جو ہے اپنے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں۔ میں دوستو ایک جو بات کرنا چاہوں گا، اور میں اس کو اپنی آخری بات ہی رکھوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، باتیں زیادہ ہو چکی ہیں، یہ جو لڑائی ہے جمہوریت کی پاکستان کے اندر، یہ کبھی بھی کسی ایک پارٹی نے نہیں لڑی۔ پاکستان کے اندر اگر جمہوری کوئی بھی قدریں موجود ہیں، اس حد تک بھی موجود ہیں کہ چاہے جمہوریت آج نہیں ہے لیکن ہمیں غصہ ہے کہ جمہوریت کیوں نہیں ہے، لوگ دل سے کم از کم اس سسٹم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہے، اور یہ لڑائی جس کا آپ سمجھ لیں ہر اول دستہ وہ ہمیشہ مزدور رہنما تھے، اسٹوڈنٹ رہنما تھے، وکلا تھے، اور دیگر وہ لوگ تھے جو منظم تھے۔ منظم لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی لڑائی لڑی ہے، ورنہ ایوب خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس نے حکومت چھوڑنی تھی، 10 سال ہو چکے تھے، اور ابھی اس کا پلان تھا 20-30 سال، جیسے عرب دنیا میں آتے ہیں عامر۔
لیکن اس نے جو 10 سال کی اپنی وہ کر رہا تھا، منا رہا تھا سیلیبریشن کہ جی ہم نے 10 سال ترقی کے گزارے ہیں پاکستان کے اندر، اسی وقت طلباء کی ایک تحریک شروع ہوئی، اور طلباء کی تحریک میں کے اندر مزدور بھی آنا شروع ہوئے، خواتین آنا شروع ہوئیں، کسان لیڈران آنا شروع ہوئے، کرتے کرتے وہ جنرل ایوب خان جس کے پیچھے واشنگٹن بھی تھا، جس کے پاس ہتھیار بھی تھے، فوجیں بھی تھی، ٹینک بھی تھے، اس کو بالآخر استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد وہ کبھی واپس سیاست میں نہیں آ سکا۔ یہ مزدور کی طاقت تھی، یہ طلباء کی طاقت تھی، اور اسی طاقت کی بنیاد کے اوپر اس ملک کا آئین بھی بنا۔ ضیاء الحق کے خلاف بھی جو جدوجہد ہوئی، آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جو استعفیٰ ہوا ہے، جس طرح پارٹیاں خالی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی خالی ہو گئی تھی، جنہوں نے قربانیاں دی وہ مزدور رہنما تھے پیپلز پارٹی کے اندر، طلباء رہنما تھے، اور دیگر پارٹیوں کے بھی عام ورکر تھے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ صرف جذبات سے نہیں جیت سکتے۔ ابھی ہمیں جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے، یہ سوال صرف جذبات کا نہیں ہے، لاہ عمل کا بھی نہیں ہے۔ لاہ عمل اور جذبات اس وقت ان کی اہمیت ہوتی ہے جب آپ کے پاس ہتھیار، لاجسٹکس۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ عوام کے ہتھیار، جمہوریت کے ہتھیار، آئین کے ہتھیار وہ یونین ہے، وہ ورکر یونین ہے، وہ طلباء یونین ہے، وہ کسان کمیٹیاں ہیں۔ جب تک لوگ منظم نہیں ہوں گے ان یونینز میں، جیسے وکلا منظم ہیں تو تھوڑی بہت جو آپ کو جمہوریت کی آواز نظر آتی ہے تو وہ آپ لوگوں میں نظر آتی ہے، وکلا۔ جب تک یہی چیز ہماری فیکٹریوں تک نہیں آئے گی، ہماری یونیورسٹیوں تک نہیں آئے گی، تب تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لڑائی اگر لڑنی ہے تو اپنے صفوں میں اتحاد کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا۔ جدھر بھی آپ جائیں لوگ سسٹم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں موجود سسٹم کی۔ واحد جو کمی ہے وہ ہماری تنظیموں کے اندر ہے۔ لیکن جس طرح بابا لطیف انصاری نے جدوجہد کی ہے، جس طرح سے گجرانوالہ کے ورکروں نے جدوجہد کی ہے، جس طرح سے اس وقت پورے ملک کے اندر آپ کراچی میں دیکھ لیں لوگ کس طرح سے بول رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کس طرح سے بول رہے ہیں، اس وقت اسلام آباد کے اندر میں ادھر سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری بلوچ خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، اس فورم سے ہم ان کے حق میں بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی سنی جائیں، اور یہ جو بدماشی ہے جبری گمشدگی کی، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو ختم کریں گی، آج ان کی حکومت ہے وہ اس کو ختم کریں۔ اسی طرح جتنے بھی سیاسی جو قائدین ہیں، جن کو اور ورکر ہیں جن کو جیلوں میں اس وقت ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی رہا کیا جائے، ایک جمہوری نظام کی طرف ہم واپس جائیں۔ لیکن یہ لڑائی وہ نہیں کریں گے جو جبر سے منافع کماتے ہیں، جو موت کے سوداگر ہیں۔ یہ لڑائی لڑیں گے تو عوام لڑے گی، میں لڑوں گا، آپ لڑیں گے، ہم مل کے لڑیں گے، اور انشاءاللہ مل کے فتح عوام کی ہوگی۔ بہت بہت پہلے حقوق خلق پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ ایک کثیر القومی اور پارٹیوں کو یہاں پہ اکٹھے کیا ہے، اور اسی طرح سے میں لیبر قومی موومنٹ کے دوستوں کو، بابا لطیف انصاری اور ان کے ساتھیوں کو بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں جب بھی آپ حکم کریں گے، ہم جہاں پہ فیصلہ بازی حکم کریں گے ہم حاضر ہیں۔ چوہے صاحب آپ کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، باقی دوستوں کا بھی مشکور ہوں۔ چوہے صاحب کمیٹی بڑی تگڑی ہوندی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی وزارت نالوں تگڑی ہوندی ہے۔ اگر تسی چاہو نا تو وزیر تے بیچارہ کمیٹی اگے ہاتھ بن کے کھلا ہوندا ہے، سیکٹری بھی ہاتھ بن کے کھلا ہوندا ہے۔ تین پہلو ہیں آج کی اس کانفرنس کے۔ ایک یہ ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو مزدوروں پہ اور عام انسانی حقوق کے حوالے سے جو جبر ہے وہ پہلو ہے۔ دوسرا سرمایہ داروں کے حوالے سے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ریاست کا اور سرمایہ داروں کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کس قدر زیادہ ہے یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر۔ اور تیسرا ودن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ محنت کش طبقہ اور مزدور طبقے کی اس وقت صورتحال کیا ہے،
اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ 3 پہلو ہیں میرے نزدیک. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے کم از کم میں ذاتی طور پر ان لوگوں میں شامل ہوں. تیمور صاحب چلے گئے, وہ کسی قانون کے تحت اٹھایا جائے کسی کو یا بغیر قانون کے تحت اٹھایا جائے, ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں ہر جگہ پہ, اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر. میں جب یہ ڈیولوشن ہو رہا تھا, لیبر ڈیوالو ہو رہی تھی, 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, میں ذاتی طور پر لیبر کو ڈیوالو کرنے کے حق میں نہیں تھا. اس کی ایک بڑا لاجک تھا کہ جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ قومی اور صوبائی نہیں ہوتی, یونیورسل ہوتی ہے. اور میرا یہ آرگومنٹ تھا کہ اگر ایک مزدور کراچی میں کام کر رہا ہے, رہنے والا گلگت کا ہے, رہنے والا کشمیر کا, اس کی فیملی ادھر رہ رہی ہے, تو اس کے بچے اگر سکول پڑھ رہے ہیں, اس کی فیملی کو ہاسپٹل جانا ہے, تو اس کو کیسے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروونشلائز کر دیں. خیر ہمارے بہت سارے کامریڈ اس وقت جو تھے اس پروسیس کے اندر, وہ بھی نہیں مانے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے آج؟ ایک صوبہ جو ہے پنجاب وہ برابر پہ ہے, سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, اور جو اسلام آباد ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے اور ای او بی آئی ہے اس کا. اور بلوچستان اور کے پی کے, اس کے ادارے بند ہو جائیں گے, ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے اداروں کو چلا سکیں. سو اس لیے ضروری تھا کہ آپ کم از کم وہ جو فنڈ یونیورسل اس کو رہنے دیں, اس کو پروونشلائز یا اس کو نہ کریں. خیر نہیں مانا گیا, خیر جو ہو گیا آج آ گیا. اب یہاں پہ بھی قانون سازی کرنی ہے, بہت ساری قانون سازی ہے. مجھے یاد ہے, مجھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب میں ایم این اے بن کر گیا تھا تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے بھیجیں جو بھی آپ نے پاس کرانا ہے یا کل ہم نے وعدہ کرنا ہے اس کا آپ ڈرافٹ مجھے بھیجیں. میں نے آئی آر او 2002, اکبر صاحب بیٹھے ہیں, باقی جو ٹریڈ یونین کے دوست بیٹھے ہیں, ریموول فرام سروسز آرڈیننس 2000, 2A کارپوریشن ایکٹ, تینوں کا میں نے اپنی طرف سے ود دا پرمیشن آف دا بینظیر بھٹو, چیئر پرسن اس وقت تھیں, میں نے وہاں پہ قومی اسمبلی میں جمع کروایا, اور ساتھ منیمم ویج اور باقی چیزیں بھی جمع کروائیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے, جب بھی پیپلز پارٹی آئے گی ان کو ختم کرے گی. اور ہم نے آئی آر اے 2002 کو, ریموول فرام سروسز آرڈیننس کو اور 2A کو یہ ختم کیا. تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا اس وقت, 100% پینشنز میں اضافہ کیا. لیبر پالیسی 2010 کی دی جو کہ 1972 کے بعد سب سے ایک پروگریسو لیبر پالیسی تھی. ڈیتھ گرانٹ 1.5 لاکھ تھی, 5 لاکھ کی, اور باقی بہت سارے اقدامات ہیں. یہ لیبر کالونی پہ پہلے کرائے پہ تھے, ان کو مالکانہ حقوق پہ لیبر کے فلیٹس دیے. بہت سارے اقدامات ہیں جن کی تفصیل اب بہت لمبا ہو جائے گا. یہاں پہ چاہے صرف 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال کے مطابق. ایک تو لیبر کوڈ, بالکل مجھے فاروق صاحب یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, سب کو آئی ایل او نے بنا کر دیے, سارے صوبوں کو اور مرکز کو بھی. یہ آئی ایل او کا رول ہی نہیں ہے. ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری قانون سازی وہ کروائیں؟ ساری جگہوں پہ انہوں نے بنا کر دیا لیبر کوڈ, اور وداؤٹ کنسلٹیشن بنا کر دے دیا. مجھے تو نہیں کسی جگہ پہ کنسلٹیشن میں بلایا گیا, کم از کم میں اس ملک کی ایک بڑی ٹریڈ یونین فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہوں, تو مجھے تو نہیں کسی جگہ پہ کنسلٹیشن پہ بلایا گیا. اب وہ صوبے لے کر بیٹھ گئے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو کرنا ہے. نام کیا ہے کہ ہم نے سارے قوانین اکٹھے کرنے ہیں, اس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے کہ مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اصل یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو تھی پبلک سیکٹر کی یونین, ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو پہلے ہی مردہ ہے, کیا حالت ہے, لیس دین 1%. یہ میں پائلر کی رپورٹ دے رہا ہوں کہ لیس دین 1% جو مزدور ہے وہ یونینائزڈ ہے, یونین کے اندر منظم ہے, 1% سے بھی کم. تو آپ کیسے 99% اگر پروسیس میں ہی نہیں ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے, جیسا میں گزارش کروں گا کہ 2-3 چیزیں کی جائیں, چونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم آگے بھی چلنا ہے, ہم نے سجیشن لے کر. ایک تو یونین انڈسٹری وائز ہونی چاہیے,
जब तक आप इसको इंडस्ट्री वाइज यूनियन नहीं बनाएंगे, एक एक जगह पे एक एक इदारे के अंदर यूनियन होगी, वो नहीं कामयाब हो सकती, क्योंकि वो मालकान इकट्ठे हैं। मसलन अगर ये यूनियन, पावर लूम्स की यूनियन फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान, जहाँ पे पावर लूम ज़्यादा हैं, ये एक यूनियन हो और नीचे यूनिट्स हों, तो एक बड़ी ताकत बन जाएगी। टेक्सटाइल की सारी यूनियन एक होनी चाहिए। तो जब तक आप ये यूनियन को इंडस्ट्री वाइज नहीं करते, आप लेबर कोड के अंदर रख दीजिए, इसको इंडस्ट्री वाइज यूनियन बनने दीजिए। लेबर कोड के अंदर ये भी तो आ सकता है ना, कीजिए ना आप। दूसरी, कोई ज़रूरत नहीं है मजदूर कार्ड देने की। सिंध में उन्होंने सबसे पहले किया मजदूर कार्ड का अजरा, बाकी भी इवन उन्होंने किसानों को भी दिया। ज़रूरत नहीं है। आप जो CNIC है, वो जिस दिन बंदा जाए, वही आपका जो कार्ड है वो इमीडिएटली उसी के ऊपर ही आप उसको रजिस्टर करें और उसको भेजें वर्कर्स वेलफेयर फंड में और बाकी जगह। बहुत अच्छी। और दूसरा एक और छोटा सा काम कर दीजिए, तनख्वाह को चेक ऑफ सिस्टम से कर दीजिए। तनख्वाह नकद नहीं देंगे आप दे देना चेक के जरिए, हमें पता चल जाएगा कि किस इदारे में कितने लोग काम कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें कर दें, इंडस्ट्री वाइज, CNIC और चेक ऑफ सिस्टम। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं वर्कर्स जो हैं वो यूनियन में नहीं आते, और ये चीज़ें क्यों नहीं आती। और ये सजेशंस जो हैं इनको सामने रखने की ज़रूरत है। दूसरा, 40,000 की लेबर, अभी रुबीना बीबी ने कहा कि लिविंग वेज चाहिए। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जब 1972 में ये लेबर पॉलिसी आई थी, तो उसमें मिनिमम वेज के तयन का तरीक़ेकार क्या अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि 1 तोला सोना, और अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने मन गंदम, वो होगी मिनिमम वेज जो होगी। अब अगर सोना को तो छोड़ दें, आप जो गंदम है उसका भी अगर आप वो पता नहीं 17 मन, या मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट कितनी थी, अगर आप उसको लेकर आते हैं तो लिविंग वेज इस वक्त लोगों की, आप लिविंग वेज की, मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, सिंध ने की थी 37,000, उस पर गए थे अदालत में मालकान, वहाँ से स्टे नहीं मिला था। मरकज़ में आकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर स्टे दिया था मालकान को कि नहीं, सिंध नहीं कर सकता। अब फिर 42,000 अनाउंस किए चीफ मिनिस्टर सिंध ने, लेकिन वहाँ पे जो मिनिमम वेज बोर्ड है उसके अंदर जो मालकान है वो नहीं माने, 40,000 पे माने। अब असल क्या है, ये कोड का भी मैं आपको बता दूं, एक आखिरी 1-2 बातें कह के इजाज़त लूँगा। कोड पे मैंने उस दिन सिंध में गया तो मुझे करामा साहब की बरसी पे, तो मुझे सारी ट्रेड यूनियन से मीटिंग की, मैंने अगले दिन चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की। पता क्या चला कि कोई DG लेबर है, तय ये हुआ था कि फाइनल मसवदे से पहले आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद लॉ में जाएगा। DG लेबर ने ना मिनिस्टर को पता है, ना चीफ मिनिस्टर को पता, उसने खुद से ही मसवदा जो है वो लॉ को भेज दी। जब मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा तो उन्होंने मिनिस्टर से पूछा आपको पता, उसने कहा मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा वापस बुलाओ। अब जब आप कंसल्टेशन में तय ही नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी आपके इतनी मुँह जोर है कि वो आपको किसी चीज़ में एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये चीज़ें कैसे करेंगे। सो इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट और है, फारूक साहब हमेशा किसानों की बात करते हैं, आज थोड़ा सा किसानों की बात नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, इसलिए कि वहाँ से लोग डिस्प्लेस होकर शहरों में आए और सस्ती लेबर यहाँ पे मुहैया हो। एक जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, पीछे 10 लोग आके नौजवान खड़े हैं। अब मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, गंदम गई, मक्की गई, चावल गया, आलू गए, जितनी मेन फसलें हैं वो सारी गई हैं। अब किसी के पास फसल काश्त करने के लिए कोई पैसे नहीं। और ऊपर से क्या हो रहा है, जो एक कमी है आपके इस मसवदे में, उसको ऐड कीजिए। नस्कारी के हवाले से कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब ऊपर से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से 3 इदारे कह रहे हैं हमने बंद कर देने या बेच देने। ज़राई तरक्याती बैंक को बेच देना, पास्को को, NFC को, 2 इदारे बंद कर देने, एक बेच देना है ज़राई तरक्याती। अभी यूटिलिटी स्टोर्स पे आसफा भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे जब कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि आपने तो यहाँ पे कहा था कि हम बंद नहीं करेंगे, तो अब आप झूठ बोल रहे थे मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने उस वक्त कहा था
तो उसके बाद हमारा इरादा बदल गया। यानी ये लेवल है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये भी ज़रूरत है कि हम नजकारी के ऊपर भी इस एलामिया के अंदर डालिए कि हम यूटिलिटी स्टोर समेत जितने इदारे ये बंद कर रहे हैं या ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मसलन इनके पास कोई प्लान नहीं है। यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिया, कोई प्लान नहीं है। स्टील मिल को बंद किया था, वो क्या नाम था, वो मिफ्ता इस्माइल, उसके पास आज 500 अरब रुपया, 500 अरब रुपया जिस दिन बंद हुई थी उससे ज़्यादा स्टील मिल खसारे में मजीद चली गई। वहाँ पे अरबों रुपए की चोरियाँ हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सिस्टमेटिकली पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर उनको बेचने चले जाते हैं। मैं नहीं समझता बेचते हैं, या बेच नहीं रहे, ये ख़रीदने की बात कर रहे हैं। चूँकि अगर आप यूटिलिटी स्टोर के तमाम एहसासों का सिर्फ 6 अरब रुपया लगाएंगे, जो कि सिर्फ इस्लामाबाद का जो हेड ऑफिस है ब्लू एरिया के अंदर, वो 6 अरब से ज़्यादा है। अगर आप PIA के रूजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल, शांजलिज़ स्ट्रीट के अंदर, वो पूरे एहसास से 272 अरब रुपये लगाएंगे, तो आप क्या लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और अभी और अटैक्स आने वाले हैं। मैं इसलिए मतलब पंजाब के अंदर आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि मरकज़ को तो छोड़ दें, पंजाब के अंदर 17,000 स्कूल और 13,000 BHUs उनको बेचा जा रहा है या बंद किया जा रहा है। अब मसला ये है कि वो हुक्मरान तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे भी इश्यूज आते हैं, मजदूर मेहनत कश इकट्ठा नहीं। ये प्रॉब्लम है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रुबीना बीबी आगे लग जाएं, खुर्शीद साहब लग जाएं, फारूक साहब लग जाएं। आप एक जगह पे जब तक इकट्ठे नहीं होते, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है। वो एक एक करके सबको मारना चाहते हैं, एक एक इदारे को तबाह करना चाहते हैं। और अगर मरना ही है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और अगर मरना है तो सब लड़के मर जाएं, इकट्ठे होकर मर जाएं। कम से कम ये तो हो कि हम सारा, और ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई अलहदा नहीं है। लेबर कोड कोई खलास से नहीं आ गया। सो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, और ये चीज़ें जो हैं इनको हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी।